السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو ٹچ کریں گے کہ سیکرڈ منتھس کون سے ہیں، کیا ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے۔ اگر کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے جس کے پاس زیادہ علم نہیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں یا سیکرڈ منتھس کون سے ہیں، تو شاید اس کے ذہن میں سب سے پہلے رمضان کے مہینے کا خیال آئے، کیونکہ وہ ایک خاص قسم کی سینکٹیٹی یا حرمت کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ بے شک رمضان از دا موسٹ ورچوئس منتھ، موسٹ ہولیسٹ منتھ آف دا ایئر، لیکن سیکرڈ منتھس کچھ خاص معنی رکھتے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم ہم اس بات کی کوشش ضرور کریں کہ ہمیں اسلامک کیلنڈر کے مہینے یاد ہوں۔ جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم کون سے انگلش منتھ میں ہیں، یعنی جنوری، فیبروری وغیرہ، تو اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ آج کل ہم کس اسلامک منتھ میں ہیں، کیونکہ ہر مہینے کے اپنے کچھ خاص ورچیوز ہیں، کچھ خاص اصول ہیں اور کچھ خاص اعمال ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ رمضان کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس میں روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے یا بہت زیادہ اجر کا باعث ہے، تو شاید کسی کے ذہن میں شعبان کے مہینہ آئے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، یا کسی کے ذہن میں شوال کا خیال آئے، کیونکہ شوال کے 6 روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ رمضان کے بعد جس مہینے میں روزے رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے، وہ شہر اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ تو ہمارے لیے ان مہینوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، ان کی ترتیب کو جاننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان حرام مہینوں کی، ان سیکرڈ منتھس کی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ ان مہینوں کے ناموں کا تعلق ٹپیکلی عربوں کے ہاں جب ان کی وار کے سیزنز ہوا کرتے تھے اس سے ہے، یا پھر تو اس خاص ٹائم پیریڈ میں جن پریکٹسز کو فالو کیا جاتا تھا اس کے مطابق ان مہینوں کے نام رکھے گئے۔ یہ سیکرڈ منتھس ٹوٹل 4 ہیں، اور یہ وہ مہینے ہیں، یہ 4 مہینے وہ مہینے ہیں جن میں پری اسلامک عربس کے لیے بھی کسی قسم کی جنگ جدل کرنا منع تھا۔ اٹ واز ناٹ الاؤڈ۔ یعنی آپ اگر یہ دیکھیں کہ جیسے کہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، تو ذی القعدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنے والا مہینہ۔ یعنی اس مہینے میں عربس جو تھے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی قسم کی جنگ نہ کرتے، نہ اس میں شامل ہوتے۔ اسی طرح سے the next sacred month is ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کا مطلب ہے حج والا مہینہ، کیونکہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے بعد آتا ہے محرم۔ محرم کا مطلب ہے فوربڈن، ممنوع، حرام۔ محرم کا مہینہ اسلامک ایئر کا پہلا مہینہ بھی ہے، سیکرڈ منتھ بھی ہے، اور اس مہینے میں بھی ہر قسم کا جنگ و جدل جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اس کے بعد جو 4تھ سیکرڈ منتھ آتا ہے وہ ہے رجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ بالکل اکیلا مہینہ ہے جو باقی مہینوں سے بالکل الگ ہے۔ باقی 3 مہینوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ساتھ لگاتار آتے ہیں، لیکن رجب کا مہینہ ان مہینوں کے ساتھ نہیں۔ رجب کا مطلب ہوتا ہے ریفرین، ریموو اینڈ ریفرین، یعنی اتار دینا اور رکے رہنا، کسی قسم کا ویپن، اسلحہ اتار دینا اور جنگ سے، لڑائی سے رکے رہنا۔ اب عربس کیا کیا کرتے تھے؟ اپنی آسانی کے لیے ان مہینوں کی ترتیب کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کبھی سپوز کریں کوئی جنگ ان کی جاری ہے یا انہیں جنگ کرنی ہے اور وہ حرام مہینہ آ گیا ہے، تو وہ اس طرح کہتے کہ اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور اگلا مہینہ حرام کر لیں گے، تاکہ ان کی جنگ متاثر نہ ہو۔ بہرحال رجب کا مہینہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس مہینے کو الگ سے رکھا باقی 3 مہینوں سے، اس میں بھی بہت خوبصورتی ملتی ہے۔ امام شافعی رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ باقی 4 خلفائے راشدین کے مقابلے میں۔ ہمارے جو 4 کیلفس ہیں وہ
ایک کے بعد ایک لگاتار آتے ہیں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فوراً بعد نہیں آتے۔ انہوں نے امیڈیٹلی حضرت علی کو سکسیڈ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر بن عبدالعزیز کا شمار خلفائے راشدین میں خلفاء میں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ 3 سیکرڈ منتھس ساتھ ساتھ ہیں، ذی الحجہ، ذی القعدہ، محرم، اور پھر رجب کا مہینہ بالکل الگ ہے لیکن اس کا شمار سیکرڈ منتھس میں ہوتا ہے۔ اب اس ترتیب میں ہمارے لیے کیا بینیفٹ ہے؟ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو کچھ اس طرح سے بنچ اپ کیا ہے کہ ہم رمضان ختم کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد شوال کا مہینہ آتا ہے جس میں ہم 6 روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد ذی القعدہ کا حرام مہینہ آتا ہے جس کی اپنی حرمت ہے، اور ذی القعدہ کے فوراً بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے جس میں کچھ لوگ یا تو حج کی تیاری کرتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ حج پر نہیں بھی جا رہے ہوتے تو وہ پہلے عشرے کی فضیلت اور رحمت کو پانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے فوراً بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، اور محرم کا مہینہ نفلی روزے رکھنے کے لیے رمضان کے بعد بہترین مہینہ ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں جو ہمارا اسپریچول لیول ہائی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے محرم تک قائم رہتا ہے اور ایک بیلنس رہتا ہے، یعنی اسلامک ایئر کا اینڈ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے اور اسلامک ایئر کا اسٹارٹ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اب ان سیکرڈ منتھس میں پریکٹیکل لیول پر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ جنگ و جدل کی بات ہم پر تو اپلائی نہیں ہوتی، تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ان مہینوں میں کوئی بھی نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول، زیادہ باعث اجر اور زیادہ باعث رحمت ہے۔ ایک نیک عمل ہے جو ہم باقی مہینوں میں کرتے ہیں اور ایک نیک عمل ہے جو ہم خاص ان مہینوں میں کرتے ہیں، تو ان مہینوں میں کیے گئے نیک عمل کا ریوارڈ کئی ٹائمز ملٹیپلائی ہو کر ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح سے وائس ورسا۔ ایک گناہ ہے جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں اور وہی گناہ اگر ہم ان سیکرڈ منتھس میں کرتے ہیں تو وہ گناہ ہمارے لیے زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں احذروا المعاصی فإنها تحرم المغفرہ فی مواسم المغفرہ، نافرمانی کے کاموں سے ہوشیار رہو کیونکہ یہ نافرمانی کے کام مغفرت کے موسم میں مغفرت کو روک دیتے ہیں۔ یعنی ایک گناہ تو برا ہے لیکن اگر اسی گناہ کو سیکرڈ منتھس میں کیا جائے تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس گناہ کی وجہ سے ہم اس خاص مہینے کی رحمت اور برکت سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کے، مغفرت کے موقع دیں تو ہمیں ان اپرچونٹیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کو میک شیور کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے ہم اس خاص موقع یا اس خاص وقت کی بلیسنگ سے محروم ہو جائیں۔ فائنلی جب سیکرڈ منتھس کی بات ہوتی ہے تو ذی الحجہ کا مہینہ ان چاروں سیکرڈ منتھس میں سے سب سے زیادہ سیکرڈ اور حرمت والا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نریشن میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون، تمہاری پراپرٹی، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح سے حرام ہیں جیسے کہ آج کے دن کی حرمت، یعنی یوم عرفہ کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ آج کے مہینے کی حرمت یعنی ذی الحجہ کے مہینے کی بات ہے، اور جیسے اس شہر کی حرمت یعنی مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ان مہینوں کے بارے میں جاننا، ان مہینوں میں کیا کرنا ہے، کن کاموں سے دور رہنا ہے، یہ سب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم بھی ان مہینوں کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہینوں کی رحمتیں، برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں پورا سال ان کاموں سے دور رکھے جو کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔